جیسے ایک خوبصورت اور پیارے سے کنگڈم میں ایک بہت انٹیلیجنٹ اور بیوٹیفل پرنسس رہتی تھی۔ اس پیاری سی پرنسس کا نام لینا تھا۔ لینا بہت پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت کائنڈ اور ہمبل پرنسس تھی، اور لینا ہمیشہ اپنے روم میں اپنے کاؤچ پر بیٹھے بیٹھے صرف ارد گرد کی دنیا کے بارے میں سوچ سوچ کر خوش ہوتی رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے روم سے باہر نکل کر اپنے کنگڈم کے لوگوں سے گھلتی ملتی تھی۔ وہ ان سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی تھی، نہ ہی ان کے مسائل کو سن کر ان کو حل کرنے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنے روم میں بیٹھے بیٹھے بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ اس کے کنگڈم کے تمام لوگ ہمیشہ کے لیے بہت زیادہ خوش ہیں اور ان کو کوئی مشکلات ہو ہی نہیں سکتی۔ اور لینا کو ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو بہت زیادہ ڈرپوک اور لوگوں سے دور رہنے والی شہزادی سمجھتی تھی۔ لینا خود پر بالکل بھی بلیو نہیں کرتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی ہی نہیں تھی کہ وہ بھی اپنے کنگڈم کے لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہے، ان کے پرابلم کو سالو کر سکتی ہے۔ اور بس اس طرح لینا ہمیشہ اپنے روم کی ونڈو سے باہر جھانک کر یہ دیکھ کر خوش ہوتی رہتی تھی کہ اس کے کنگڈم میں ہمیشہ کے لیے خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ اس کے کنگڈم کے لوگ کبھی بھی اداس، پریشان یا کسی مشکل کا شکار ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن کبھی کبھار لینا اپنی ان تمام عادتوں کی وجہ سے بہت زیادہ اکیلی اور اداس محسوس کرتی تھی۔ وہ اپنے روم میں بہت زیادہ اداس، اکیلے ایک طرف بیٹھی رہتی تھی، اور اسی طرح ایک دن لینا اپنے کنگڈم کے ارد گرد کے خوبصورت سے فاریسٹ میں واک کر رہی تھی۔ چلتے چلتے لینا کچھ دور پہنچی تو اچانک سے اسے کچھ عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ لینا جلدی سے اس روشنی کے قریب پہنچی تو اس نے وہاں پر ایک عجیب و غریب جھلک دیکھی۔ وہاں اسے کچھ پودوں، درختوں اور کائی کے درمیان چھپا ہوا ایک خوبصورت اور دوسری دنیا کی چمک رکھتا ہوا ایک پیارا سا پتھر نظر آیا، اور جیسے ہی لینا اس خوبصورت اور چمکدار پتھر کے قریب پہنچی تو لینا نے دیکھا کہ اس پتھر کے اندر اس فاریسٹ کی چھپی ہوئی تمام خوبیاں اور ایسی تمام چیزیں دکھائی دے رہی تھیں جو لینا نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں، اور نہ ہی وہ ان سے واقف تھی۔ لینا کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، بلکہ اس پتھر میں آپ اپنے اندر چھپی ہوئی تمام صلاحیتوں اور خوبیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ایسی چھپی ہوئی خوبیاں اور صلاحیتیں جن کے بارے میں آپ خود بھی نہیں جانتے۔ اس خوبصورت سے چمکدار پتھر کی آسمانی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لینا نے پتھر کو جلدی سے اٹھایا، اور پتھر کو اٹھاتے ہی لینا کو اپنے ہاتھوں میں عجیب سی پاور محسوس ہوئی۔ وہ بہت کم جانتی تھی کہ یہ افسانوی لیومینس پتھر جو کسی کے دل کی حقیقی خواہشات کو ظاہر کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ لینا نے اس پتھر کو اٹھایا اور وہاں سے واپس اپنے کنگڈم آ گئی۔ کنگڈم میں واپس آتے ہی لینا نے اس پتھر کو جلدی سے اپنے روم میں جا کر ایک ٹیبل پر رکھ دیا، اور جیسے جیسے رات ہوتی گئی وہ پتھر بہت زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہوتا گیا۔ پتھر سے نکلنے والی روشنی بہت زیادہ نرم، خوبصورت اور محصور کن تھی، جس نے شہزادی کے کمرے کو پورا روشنی سے بھر دیا تھا اور اس کے ارد گرد کی تمام سینری بدلنے لگی تھی۔ لینا نے جیسے ہی اس پتھر کو چمکتے ہوئے دیکھا وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور غور سے، حیرانگی سے اس پتھر کو دیکھنے لگی۔ لینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ کافی دیر تک حیران کن آنکھوں سے اس پتھر کو دیکھتی رہی۔ لینا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ارد گرد کا تمام منظر چینج ہو گیا۔ لینا نے خود کو ایک خوابوں کے منظر میں، جس میں گھومتے ہوئے رنگ تھے، بہت ساری سرگوشیاں تھیں اور بہت سارے راز تھے، ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ اس خوبصورت اور میجیکل پاورز رکھنے والے پتھر سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے لینا نے حیرت انگیز اور خطرناک دونوں جگہوں کی تلاش کا آغاز کیا۔ اس میجیکل جرنی میں لینا نے بہت ساری حیرت انگیز جادوئی مخلوقات کا سامنا کیا۔ اس نے ان جادوئی اور مسٹیریس مخلوقات سے لڑائی کرتے ہوئے بہت بہادری سے ان مسٹیریس اور عجیب و غریب کریچرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس سفر میں لینا کو ہر طرف عجیب و غریب پہیلیوں سے بھرے ہوئے راستوں کا سامنا تھا۔ لینا نے اس سفر میں بہت سارے پزل سے بھرے ہوئے راستوں کو کراس کیا، بہت سارے ایسے ہرڈل سے بھرے ہوئے راستوں کو کراس کیا جن میں سے صحیح راستے کو چوز
محسوس کرنا بہت مشکل تھا، لیکن لینا نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے ان تمام ہرڈلز اور پزلز کو بہت جلدی پار کر لیا۔ لینا کے ہر قدم نے اس کی حقیقی خواہشات اور اس کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں اور اس کی بہادری کے ایک ایک ٹکڑے کو ظاہر کیا، اور کچھ ہی دیر میں لینا نے خود کو پریوں کے خوبصورت سی سرزمین پر پایا۔ لینا جیسے ہی پریوں کی سرزمین پر پہنچی تو اس کے بہت خوبصورت اور پیارے سے ونگز اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ یہاں پر لینا بالکل پریوں کی شہزادی لگ رہی تھی۔ لینا جیسے جیسے اس فیری لینڈ میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کے ارد گرد بہت ساری خوبصورت اور پیاری سی سینریز بدل رہی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دور لینا کو ایک خوبصورت اور پیاری سی پری ملی۔ اس نے لینا کے میجیکل ونگز کو اور بھی زیادہ گلٹری، شائنی اور خوبصورت بنا دیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں ایک ننھی سی پری لینا کے پاس آئی۔ اس نے لینا کو بہت ساری پاورز دیں اور واپس چلی گئی۔ لینا بھی ان تمام پریوں سے ملنے کے بعد اس فیری لینڈ سے بہت خوش اور بہت اچھی امید کے ساتھ واپس آ گئی، اور پھر جیسے جیسے اس پتھر کی روشنی مدھم ہو رہی تھی، لینا کا یہ سفر بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا۔ اس پتھر کی میجیکل پاورز کی وجہ سے اور اس خوبصورت سی اور پیاری سی آزمائشوں سے بھری ہوئی جرنی کی وجہ سے لینا نے اپنے اندر چھپی ہوئی ہمت، ہمدردی اور بہادری اور کانفیڈنس کو اپنے سامنے پایا، اور آج سے پہلے لینا اپنے اندر چھپی ہوئی ان تمام صلاحیتوں سے بالکل بے خبر تھی۔ اس تمام سفر اور ان میجیکل پاور سے لینا نے یہ محسوس کیا کہ اس کی گہری خواہش دولت، طاقت یا پھر اپنے کنگڈم میں رہنا، اپنے روم میں قید رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کی اصل خوشی اور اس کی تمام تر پاورز اس کے کنگڈم کے لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، ان کی باتوں کو سننا اور ان کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور بس پھر اس خوبصورت سے لیومینس سٹون نے لینا کے اندر چھپی ہوئی تمام صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ لینا کے اندر چھپے ہوئے کانفیڈنس، اس کی بہادری اور اس کی ہمدردی کو لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں مدد کی۔ اپنے کنگڈم میں واپس آ کر لینا نے اپنے تمام کنگڈم کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دی۔ لینا نے ان کے مسائل کو سننا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ کنگڈم کے تمام لوگ لینا کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ وہ لینا سے بات کرتے تھے، اپنے تمام مسائل اس سے شیئر کرتے تھے، اور لینا بھی بہت ہنسی خوشی اپنے کنگڈم کے لوگوں کے ساتھ ان کے تمام مسئلوں کو سنتی تھی اور ان کے پرابلمز کو سالو کرتی تھی۔ اور اسی طرح لینا اپنے ان تمام عادتوں کے ساتھ اب پہلے سے بہت زیادہ کانفیڈنٹ، بہادر اور بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔